اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستہ کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئی۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا، اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی۔ اسی طرح طبیعیات فزکس میں، معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلباء پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرنے لگے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگے۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول ڈیوم اور سیوم آنے والے طلباء فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے۔ باقی رہے پرائیویٹ اسکول تو ان کا پوچھئے ہی مت۔ ان کاروباری مراکز تعلیم کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا، مکتب نہیں دکان ہے بیوپار ہے، مقصد یہاں علم نہیں روزگار ہے۔ اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے؟ ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اس سے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور۔ دروازہ اب ڈور کہلایا جانے لگا۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے کب کے روم بن گئے۔ کپڑے الماری کے بجائے کپ بورڈ میں رکھی جانے لگی۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ داقیانوسی لگنے لگا۔ اور ہر طرف ڈیڈی ڈیڈ پاپا پپا پاپے کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے رس صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان اب تو ممی اور ماں میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چاچا چاچی تایا تائی ماموں ممانی پھوپا پھوپھی خالو خالہ سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور انٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریلی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں انٹیاں بن گئی، چاچا زاد ماموں زاد خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنس میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ نہ جانے ایک نام تبدیلی کے زد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھی، اب بھی ماسی ہی ہیں۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے۔ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئی اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلس مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈز بن گئی، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی کس ڈب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل اسٹور کا روپ دھار لیا۔ نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول دیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بلا کہاں بچتے۔ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو بن گئے کلرک اور چپرسی بن گئے پیون۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ سود جیسے کبھی فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا، طوائفیں تو کب کے آرٹسٹ بن گئی۔
اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس سے چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس کا اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حت المقدور حصہ لیا ہے۔ اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔